جب صحابہ کرام کا یہ شان اللہ نے بیان کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اس آیت کریمہ کو جب کسی نے سمجھنے کی کوشش کی تو اس زمانے میں اس نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا جو کلمہ پڑھنے کے بعد مکہ میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ جو ساتھ ہیں وہ تو اس آیت کریمہ میں شامل ہو گئے، لیکن جن کو حضور نے اپنے سے دور بھیج دیا اب وہ ساتھ کیسے رہیں گے کہ معاذ بن جبل کو تو یمن میں بھیج دیا۔ اب جو ساتھ ہیں وہ تو ساتھ رہیں گے، لیکن جو ساتھ رہنے والوں کو پاک پیغمبر نے کسی کام کے لیے دور بھیج دیا یا وہ بعد میں خود حضور کا پیغام لے کر حضور کے وطن سے دور آ گئے۔ تو اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو کس طرح سے پڑھنے کے بعد سوچا جائے، تو مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے تحت ایک تو صحابہ اہل بیت کی ظاہری شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اور دوسری ان کی باطنی شان ہے کہ وہ جس وطن میں، جس علاقے میں، دنیا کے جس گوشے میں چلے جائیں ان کا دل بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ان کا دماغ بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ والذین معہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور سے جدا ہوتے ہی نہیں۔ اس کی آسان مثال یوں سمجھیں کہ جنگ سیٹی سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان اپنے وطن سے، گھر سے دور چلا گیا، ساؤتھ افریقہ میں چلا گیا، جنوب کی طرف سے دنیا کے آخری ملک میں چلا گیا۔ جنگ سٹی کا ایک دوسرا نوجوان اپنے گھر سے، دوستوں سے، ماں باپ سے جدا ہو کر سعودیہ اور دبئی چلا گیا۔ اب یہ رہتا تو دبئی میں ہے، گھر بھی دور ہے، بیوی بچے بھی دور ہیں، محلہ اور شہر بھی دور ہے، لیکن ہزاروں میل دور رہنے پر دکان پر ہو تو ماں باپ کو یاد رکھتا ہے، کام پر جائے تو ماں باپ کو یاد رکھتا ہے، تنخواہ ملے تو بیوی بچوں کو یاد رکھتا ہے۔ وطن سے دور ہو لیکن دل اس کا گھر سے دور نہیں ہوتا، گھر سے دور ہو دل اس کا ماں باپ سے دور نہیں ہوتا۔ اب اس سے پوچھیں کہ آپ کا دل دور کیوں نہیں ہوا، تو یہ کہے گا میرے دل میں میرے وطن کی محبت ہے، وطن سے دور ہوں لیکن وطن سے دور نہیں ہوا۔ یہ کہے گا ماں باپ سے دور ہوں، ماں باپ کی دل میں محبت ہے، وطن سے دور ہوں، گھر سے دور ہوں لیکن ماں باپ سے دور نہیں ہوا۔ بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہزاروں میل دور کام کاروبار کرنے والا بھی کہتا ہے کہ اتنی ہے کہ میں دور رہنے کے باوجود بھی ان کے قریب ہوں۔ اب یہ تو ہے ہمارے بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ وہ دل کی کیفیت جو آپ نے محسوس کی، آپ نے سمجھی۔ جب بات پاک پیغمبر کی جائے تو پاک پیغمبر کے فرمان کو سامنے رکھ کر کی جائے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے۔ تو جنگ سٹی کا نوجوان دوسرے ملک میں جا کر اپنی والدہ کو نہ بھولے، والد کو نہ بھولے، بیوی کو نہ بھولے، بچوں کو نہ بھولے۔ محمد کا صحابی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے یا افغانستان کے پہاڑوں میں، دل اس کا مدینے میں رہ کر بھی محمد کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور افریقہ کے کونے میں پہنچ کر بھی محمد کی غلامی میں دھڑکتا ہے۔ نعرہ ہمارے
بھائی نے بہت اچھا لگایا ہے، اسی ترتیب سے یہ دوبارہ نعرہ لگائے گا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سب نعروں کا جواب 2 مرتبہ دینا ہے، نہ آوازوں کو بچانا ہے نہ ہاتھوں کو جھکانا ہے۔ اگر ختم نبوت کے نعرے کے جواب میں، صحابہ اہل بیت کے نعرے کے جواب میں آواز بچاؤ گے تو پھر خرچ کہاں کرو گے؟ اگر یہاں بھی ہاتھوں کو جھکاؤ گے تو پھر اٹھانے کا مقام کون سا آئے گا؟ دوبارہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ۔ جزاک اللہ۔ حضور کے صحابہ حضور سے کبھی جدا ہو سکتے ہی نہیں۔ آپ ذرا دیکھیے حضور کے اس صحابی کو جو حضور سے 400-500 کلومیٹر دور ہے، یہ مکہ میں ہے اور حضور مدینہ میں ہے، اور اس صحابی رسول کو گرفتار کر لیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ صحابی رسول عین پھانسی پر چڑھنے کے دن کہتا ہے اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھوں۔ جب نفل پڑھنے لگے تو بڑی جلدی سے مکمل کیے۔ اس نے کہا اتنے مختصر نفل کیوں پڑھے؟ کہا لمبا نفل پڑھ سکتا تھا، مختصر اس لیے پڑھے کسی کے دل میں یہ نہ آئے میں لمبے نفل زندگی سے محبت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور اس کے بعد اگلی بات کہنے والے کافر نے کہی کیا تو اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ تیری جگہ پہ تیرے نبی کو پھانسی دی جائے، تیرے جگہ پہ تیرے نبی کو یہ سزا دی جائے؟ اس نے کہا زبان سنبھال، بکواس بند کر، پھانسی پہ چڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا ایک طرف میری جان جائے دوسری طرف محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ جو صحابی محمد کریم کو تصور میں بھی کانٹا چبھنا گوارا نہ کرے، جو صحابی محمد کریم کو پاک پیغمبر کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے بعد اس کیفیت سے گزرے، اس کے دل کے آئینے میں اور کوئی تصویر سجے ہی نہیں، اس کے من میں اور کوئی رہے ہی نہیں، اس کے دل اور دماغ میں اور کوئی آئے نہیں، اس صحابی رسول کو اگر تولنا ہو تو تاریخ کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا، یا وہ اللہ کے قرآن میں تولا جائے گا، یا محمد کے فرمان میں تولا جائے گا۔ پاک پیغمبر کے یہی تو وہ صحابہ تھے کہ جب حضور چلے گئے اس کے بعد صحابہ اکرام کہتے ہیں جب حضور کو دیکھنے کا دل چاہتا ہم حضرت حسن کو دیکھتے، حضرت حسین کو دیکھتے، حسن کو دیکھنے سے ایسا لگتا، حسین کو دیکھنے سے ایسا لگتا چہرہ بھی مصطفیٰ کا ہے، چال بھی مصطفیٰ کی۔ جن کو حضور کا عکس حسن میں نظر آئے، حسین میں نظر آئے، اگر وہ اس عکس مصطفیٰ سے پیار نہ کرے تو پھر کرنے والا ہے کون؟ اگر وہ ان سے محبت نہ کرے تو پھر محبت کرنے والا ہے کون؟ اگلا سوال آئے گا وہ یہ تو سارے ہی محبت کے، یہ تو سارے ہی پیار کے، یہ تو سارے ہی چاہت کے، دل دادا اور حسن و حسین کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے۔ سنیے حضرت سلمان فارسی جب بوڑھے ہو گئے تو اس وقت کہا جب تک چل پھر سکتا تھا تو حسن حسین کو دیکھتا تھا، اب میں بیمار ہو گیا چل پھر نہیں سکتا، میرا پیغام دو مصطفیٰ کی شبیہ حسن و حسین مجھے ذرا مل جائیں، میرے دل کو سکون آ جائے۔ حضرت سلمان فارسی کو ملنے کے لیے ان کے گھر چلے گئے، سلمان فارسی ان کو ملتے دیکھتے خوش ہوتے ہیں، پاک پیغمبر کی خوشبو ان میں آتی ہے، پاک پیغمبر نے انہیں اپنا لعاب چسایا، پاک پیغمبر نے اپنا لب اطہر حضرت حسن و حسین کو گھٹی کے طور پہ پلایا۔ لیکن لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھنا حسن و حسین کی پہلی غذا مصطفیٰ کا لعاب ہے اور مصطفیٰ کی آخری غذا عائشہ کا لعاب ہے۔ جملے تک پہنچ گئے آپ؟ حسن و حسین کی پہلی خوراک مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ اور حضور دنیا سے جانے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر
اپنی بہن حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، بالفاظ دیگر جنت کے ٹکڑے میں آئے، اور حضرت عبد الرحمن کے پاس مسواک ہے۔ پاک پیغمبر نے حضرت عبد الرحمن کو دیکھا، عائشہ صدیقہ سمجھ گئی مصطفیٰ کریم مسواک کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے حضرت عبد الرحمن سے عائشہ نے مسواک لی اور اس کو چبایا اور نرم کیا۔ جب عائشہ نے لعاب چبا کر نرم کر کے مسواک مصطفیٰ کو دیا، پاک پیغمبر اس سے پہلے بھی جہاں لب لگا کے عائشہ پیتی وہیں سے پانی پیا کرتے، جہاں پر مسواک چبا کر عائشہ نے دیا پاک پیغمبر نے استعمال کیا۔ میں دونوں پہ قربان جاؤں، جس کا لعاب مصطفیٰ کو پسند ہے وہ بھی ایمان ہے، اور جس کو مصطفیٰ کا لعاب ملا وہ بھی ایمان ہے۔ حسن ہمارے ایمان ہے یا نہیں ہے؟ حسین ایمان ہے یا نہیں ہے؟ عائشہ ماں ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسی عجیب باتیں، ان کو لے لو ان کو چھوڑ دو، ان کو لے لو ان کو چھوڑ دو۔ دنیا میں کوئی ایسا پاگل بدبخت نالائق ہے جسے یہ پتا چلے کہ حضور کے نالین پاک، حضور کا کرتا مبارک اور رکھیے حضور کی دستار مبارک، اور کہنے والا کہے بس دستار کو بوسہ دو باقی کو چھوڑ دو، دستار کو بوسہ دو باقی کو چھوڑ دو، اچھا نالین کو بوسہ دو باقی کو چھوڑ دو۔ وہ کہیں گے بدبخت لعنتی بے ایمان، یہ نالین بھی میرے مصطفیٰ کے، یہ کرتا بھی میرے مصطفیٰ کا، یہ پگڑی بھی میرے مصطفیٰ کی، یہ تسبیح بھی میرے مصطفیٰ کی، یہ عصا بھی میرے مصطفیٰ کا۔ بیہنگی اسی طرح صحابہ سے نظریں ہٹا کر آل بیت سے محبت کرنا، آل بیت سے نظریں ہٹا کر صحابہ سے محبت کرنا نبی کی نسبتوں کے ساتھ بے انصافی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے آل بیت بھی ہمارے امام، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے صحابہ بھی ہمارے امام ہیں۔ ہمارے امام ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحابہ سے محبت کرنے والوں پہ رحمت، آپ کہیں گے بے شمار، صحابہ سے محبت کرنے والوں پہ رحمت، دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 مرتبہ کہیں گے صحابہ سے محبت کرنے والوں پہ رحمت، اہل بیت سے محبت کرنے والوں پہ رحمت، اور صحابہ کے منکروں پہ لعنت، اہل بیت کے منکروں پہ لعنت، صحابہ سے محبت کرنے والوں پہ رحمت۔ ہم تو دونوں سے محبت کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے؟ اچھا یہ کچھ آ گئے تھے مکہ کے کافر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تواڈا ساڈا اختلاف مک جاوے، کوئی رگا بگا نہیں ہو سکتا، کوئی رگا بگا کر لویے، کوئی رلدا ملدا کر لویے۔ حضور نے پوچھا بتاؤ پرپوزل کیا ہے؟ اس طرح ہو جاوے 6 مہینے تسی ساڈے خداواں دی عبادت کر لو تے 6 مہینے سارے رل کے تواڈے خدا دی کر لویے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ وہ کہا جی اچھا چلو اساں پیچھے آ جانے آئے، دسو بھئی کیوں پیچھے ہٹ دے ہو؟ انہاں کہ جی یہی کر لے بھی 3 مہینے ساڈے بتاں واسطے تے 9 مہینے تواڈے خدا واسطے رلے عبادت ہو گئی سی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، مشکل کشا صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہاں کے جیسا اور بھی چانٹ دے اور بھی چانٹ، بھئی اور بھی چانٹ دے، انہاں کے جی ہیک دے، ہیک دے،
تسی رالتے مقتدی کر لو سارا سال رالتے اساں رب کی کرے ساتھ حضور نے فرمایا اس طرح نہیں مکدی اس طرح مکدی یہ جڑے رنگے بگے والے نے آج بھی بدے یہ رنگے بگے والے آج بھی بدے وہ جی محرمہ دے وچ میں ایران مجلس شرکت کر لواں گھوڑے دے تنوں میں ٹپ جاواں تے تہاڈی مسجد نوں سولر دیاں پلیٹاں بھی دے دیواں تے میں جناب رگا بگا کر کے تے کیویں جڑے چھوٹ چھکنے انہاں واسطے کنجر کارڈ جڑے جناب کوئی ٹھنڈا تے میٹھا دودھ پیون والے ہیں انہاں واسطے سبیل کارڈ جڑے مسیتاں والے ہیں انہاں واسطے سولر کارڈ تے کیویں رگا بگا ہو نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے جو صدیق کا ہے وہ صدیق کا ہے جو فاروق کا ہے وہ فاروق کا ہے جو عثمان کا ہے عثمان کا ہے علی کا ہے علی کا ہے صحابہ کا یا اہل بیت کا ہے یا ابو بکر خوش ہوگا یا ابو جہل خوش ہوگا یا قرآن خوش ہوگا یا شیطان خوش ہوگا صاف بات ہے جو نواز نے کی تھی صاف بات ہے جو اسحاق القاسمی نے کی تھی صاف بات ہے جو اعظم طارق نے کی تھی صاف بات ہے جو آج میں بھی کرتا ہوں جو عائشہ کا ہے وہی ہمارا ہے رکا بکا کرنے والا کل بھی ہمارا نہیں آج بھی زندہ ہے تکبیر زندہ ہے شکل میں زندہ ہے زندہ ہے تکبیر زندہ ہے وہی رکا بکا نہیں اے تو وہیں سے ٹپ جیسا ہے تو وہیں سے ٹپ جیسا ہے تو سر ٹپ کے بیٹھو اور میں آپ دوستوں پر اس بات کو واضح کر دوں آتے مولانا صاحب تسنا کوئی ہودا ہاتھ کرو ہائے 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 ہودا ہاتھ کرنا ہوئے آتے لاشا اعظم طارق کا چمڑائی ہودا ہاتھ کرنا ہوتا تو لاشا اسحاق القاسمی کا اٹھانا آپ ایک سیاسی شخصیت ہے صاف بات ہے ایم این اے ایم پی اے کی کروڑوں سیٹوں کو سامنے ابو بکر صدیق آ جائے میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں ہمارا 50,000 سال کا دن ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑا کھڑا یا نہیں کھڑا کھڑا یا نہیں کھڑا ہمارا 50,000 سال کا دن عائشہ کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ اہل سنت میں جو بڑھتی ہوئی کمزوری حلیم کے لیے نان کے لیے چند روپے کی چنے کی پلیٹ کے لیے اس ابو بکر سے منہ موڑ گئے جس نے مصطفیٰ کے لیے ٹاٹ پہنا چند دن کے شربتیں اور میٹھے مشروبات کے لیے وہ عائشہ جس کا حجرہ آج بھی پیغمبر کی آرام گاہ ہے چند دن کی ٹپ ٹاپ کے لیے ہم سے اگر کوئی توقع کرے ہم روزے کی جالیوں سے منہ موڑے اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں آخری سانس تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روزے کی جالیوں کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ جو رہیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں وفادار رہیں گے انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ وفادار رہیں گے انشاءاللہ اور جب روزے کی جالی کہی جاتی ہے وہ کلی سنہری جالی نہیں جو دیکھ آئے وہ دیکھ آئے جو نہیں گئے وہ تصویروں میں دیکھ چکے وہ سنہری جالی پر بات اسحاق القاسمی لال مسجد کی نہیں بات مولانا عبدالعلیم حقانی کی نہیں بات مسجد انتظامیہ کی نہیں بات جنگ صدر نئے شہر کی نہیں میرے تایا جی شہید مولانا احمد مدنی کے بیٹے مولانا عبدالرحمن مدنی اسٹیج پر موجود ہے مفتی زین العابدین تبلیغی جماعت کے عالمی امیر کے نواسے مفتی ضیاء الحق مدنی اسٹیج پر مفتی احمد ضیاء مدنی اسٹیج پر تشریف فرما ہے پوچھو علماء سے بات جنگ صدر سٹی نئے شہر کی پاکستان کی نہیں ہے اور روزے کی جالیوں پہ دیکھو مصطفیٰ کے نام کے بالکل ساتھ نام ابو بکر کا ہے نام عمر کا ہے یا نہیں ہے
کہتے ہیں آپ کی جماعت کا دستور منشور کل عدم ہے. میں نے کہا تم نے کیا سمجھا 4 کاغذوں پہ لکھا تھا؟ وہ بے وقوفو عقل کے اندھو، ہمارا منشور روزے کی جالیوں پہ لکھا ہے. لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ اور قیامت تک لکھا رہے گا نہیں لکھا رہے گا؟ جگمگاتا رہے گا نہیں جگمگاتا رہے گا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب صحابہ اہل بیت کے گستاخوں کے خلاف گستاخوں کے منہ میں قانون کی لگام ڈلے گی انشاءاللہ. ڈلنی چاہیے نہیں ڈلنی چاہیے؟ آپ میں سے کس کس نے مولانا حسین احمد مدنی کا نام سنا؟ مولانا حسین احمد مدنی کا نام سنا ہے؟ میں پچھلے دنوں قطر میں تھا. مولانا حسین احمد مدنی کے نواسے کی اولاد مجھے ملی، نوجوان عالم دین دارالعلوم دیوبند کا فاضل مجھے ملنے آیا. میں اس سے مل کے بہت خوش ہوا. جنگ والوں سنو، وہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا، وہ حسین احمد مدنی کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان عالم دین مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولانا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے ابو نے جو جیل میں 2 کتابیں لکھی نا، میرا جرم کیا ہے ٹوٹ گئی زنجیر، ان 2 کتابوں کو ہمارے خاندان کے مرد و خواتین حلقہ لگا کے ایسے پڑھتے ہیں جیسے تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جیسے میں حیران ہوا. سلام ہے سلام ہے آزم تیری شہادت کو، سلام ہے سلام ہے آزم تیری شہادت کو، سلام ہے سلام ہے. سامعین محترم، جب اس نے مجھے یہ کہا ہمارے گھر میں اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے، میں نے کہا تم زندگی میں کبھی پاکستان نہیں آئے اور دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہو، حسین احمد مدنی کے خانوادہ. میرے والد کی کتاب کہتے ہیں ہمارے گھر کی بڑی خواتین اور مردوں نے ہمیں بتایا آج کے دور کا اگر کوئی حسین احمد مدنی تھا تو وہ اعظم طارق تھا. اگلی بات جنگ والوں آپ کے لیے. اس نے مجھے کہا، اس نے کہا ہم اس کتاب میں پڑھتے ہیں اور جنگ والے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں نے کہا تم کبھی زندگی میں پاکستان نہیں آئے، جنگ والوں کے لیے دعائیں؟ میں نے کہا ہاں ہم ان کے لیے دعائیں اس لیے کرتے ہیں، یہ وہ غیرت مند باشعور لوگ ہیں. اعظم طارق 6 سال کال کوٹریوں میں رہا، انہوں نے اس کو اسمبلیوں میں پہنچا کر نظریے کی جنگ لڑی ہے، اصحاب و اہل بیت کی عزت کا پھلیرا لہرایا ہے. مجھے اس دن اندازہ ہوا ہم سمجھتے ہیں یہ حلقے کی بات ہے، یہاں حلقے کے ہر فرد کے لیے مکے میں دعائیں ہیں، مدینے میں دعائیں ہیں، دیوبند میں دعائیں ہیں. خانوادہ حسین احمد مدنی دعا کرے، اکابرین دعا کریں، علماء تبلیغی جماعت دعا کرے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے دعائیں کریں. اور وہ دعاؤں کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ایک وجہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ایک وجہ عائشہ صدیقہ ہے، وہ ایک وجہ علی المرتضیٰ ہے، وہ ایک وجہ حسن ہے، وہ ایک وجہ حسین ہے. آج یوم عاشور کو خانہ خدا میں بیٹھ کر ہمارا شہیدوں کی روحوں سے آل بیت اور اصحاب محمد سے وعدہ ہے، یہ وجہ ہم نے نبھائی تھی اور ہم نبھائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، نبھاؤ گے انشاءاللہ؟ نبھاؤ گے انشاءاللہ؟ اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہم منزل پر پہنچیں گے انشاءاللہ. وہ لوگ جو کہتے تھے مولویوں نے مگر ٹرے ہوئے ہو، انہوں نے دین دیا تقریرہ ہم دیا دنیا داری دی کر شے نہیں ہم دی، انہوں نے میں تو نہیں چھو جواب دیں دے یونیورسٹی تو آڈا پیو لے ہوئے، میں نہیں جواب دیں دا، جنگ دے غیرت مند عوام جواب دیں دیں. مجھے جنگ سٹی کے لیے اس وقت لوگوں نے یہ کہا گلیوں میں محلوں میں سیوریج کے مسئلے ہیں، اور یہاں شہر کے لوگوں نے مجھے کہا دادا 20 لاکھ روپے کی گرانٹ دے دیو، وڈے پیجا سے فوری لوگوں کو ریلیف مل جائے گا، تواڈے نام دی تختی بھی لگ جائے گی، گلی دے معززین دے نام بھی اتنے لکھے ہون گے، ڈھول بج جائے گا، ووٹ پکے ہو جائیں گے. میں نے کہا نا 3 سال کے بعد لوگ پھر اسی تکلیف میں کھڑے ہوں گے، 4 سال کے بعد پھر کہیں گے کہ تو اعظم طارق کا بیٹا تھا،
تیرے سینے میں تو اللہ کا قرآن تھا، تو نے ہمیں 3 سال کے لیے میک اپ کر کے دیا، ہماری مائیں بہنیں پھر گلیوں سے نہیں گزر سکتی۔ آج میں MP نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے جھنگ سٹی کے لوگوں کے لیے 7 ارب روپے کا ڈسپوزل کا وہ پروجیکٹ میں نے دیا۔ کچے پکے ریلوے روڈ پر آج بھی اس کی عالمی معیار کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں۔ چند سالوں میں یہ سیوریج کی تکلیف سے جھنگ سٹی کے لاکھوں واسی نکل جائیں گے۔ ہم دنیا میں ہو نہ ہو 50 سال تک لوگ ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جب ڈسپوزل کے منصوبے مکمل ہو رہے ہیں، جب 200 بیڈ کا ہسپتال مکمل ہو رہا ہے، یونیورسٹی 20 سے زیادہ پروگرامز وہاں پہ چل رہے ہیں، ہر طبقے سے ہر برادری سے تعلق رکھنے والا بیٹا بیٹی وہاں پر زیر تعلیم ہے۔ جنگ کی سڑکوں کا بلال حبشی چوک سے لے کر ختم نبوت چوک تک، علی المرتضیٰ چوک تک، شاہراہ ابو بکر صدیق سے لے کر شاہراہ عمر فاروق، شاہراہ عثمان غنی، شاہراہ علی المرتضیٰ، شاہراہ امی عائشہ صدیقہ تک جب یہ سارا انفراسٹرکچر مکمل ہو گیا، اب ہمیں کوئی یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے کہ جنگ کیسے ترقی کرے گا، جنگ کو کیا چاہیے، بس صرف تمہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے، باقی ہمیں سب پتہ ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ضلع کو ڈویژن کا درجہ بھی دلوائیں گے انشاءاللہ، میڈیکل کالج بھی بنوائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے اس جلسہ کی وساطت سے میں ضلع جنگ کی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ اہل بیت کے گستاخوں کو نظر بند کرنا وقتی طور پر درست فیصلہ ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ محرم میں کوئی قتل کرے تو 302 نہیں لگے گی، نظر بند ہوگا۔ محرم میں کوئی ڈاکہ مارے تو نظر بند کر دو، چونکہ ڈاکے زیادہ ہو رہے ہیں، قتل زیادہ ہو جائیں تو 302 ختم ہو جانی چاہیے، بولو بھائی، زیادہ قتل ہو جائیں تو اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ 7 لگنی چاہیے۔ صحابہ کی گستاخیاں اگر زیادہ ہیں، نظر بندی اس کا حل نہیں ہے۔ نظر بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان گستاخوں پر گستاخی کی FIR درج کریں اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کریں۔ آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اور آپ کے علم میں ہے 9 محرم الحرام دن کو عرصہ دراز سے احرار پارک میں دن کے وقت شہداء اسلام خواتین کا جلسہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ 9 محرم الحرام کا شاید آپ کو اطلاع نہیں تازہ ہو سکی، تو اگلے 9 محرم الحرام دن کو خواتین کی شہداء اسلام کانفرنس میں انشاءاللہ خواتین کا عظیم الشان سالانہ اجتماع جنگ سٹی جنگ صدر کی تمام خواتین کی شرکت سے بھرپور طور پر منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احرار پارک سے 8، 9، 10 ہونے والی کانفرنس کے بارے آپ جانتے ہیں۔ یہاں والی کانفرنس میں آپ کی شرکت ہمیشہ دل کو خوش کرتی ہے، شہداء کی روحوں کو ٹھنڈا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام کو اور 5 محرم الحرام کو ہمارے جنگ سے روانہ ہونے والے روایتی مدح فاروق و حسین جلوس، جس کا سال ہر سال سے ایک راستہ مقرر ہے، اور وہ مسجد حق نواز سے عثمانیہ مسجد سپلائی ٹاؤن تک جاتا ہے۔ مسجد حق نواز سے 9 محرم الحرام کو مدح فاروق و حسین کا جلوس اسٹیشن چوک تک جاتا ہے، اور 1 محرم الحرام کو ملومانہ موڑ سے جلوس روانہ ہوتا ہے اور وہ ایوب چوک تک آتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 5 لوگوں کے جلوس کی سیکیورٹی پر تو 800 افراد، اور ان کو راستوں کو صاف کیا جائے 4، 5 لوگوں کے جلوس پر تو آپ کی پوری حکومتی مشینری حرکت میں آئے، لیکن ہمارے جلوسوں کے روٹ پر سیکیورٹی نہ دینا، بلدیہ کے بہتر انتظامات نہ کرنا، یہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سرکار کی سوچ تقسیم ہے۔ اور 2 دن پہلے جنگ سٹی میں پورامن ماحول کو خراب کرنے کے
ایک سرکاری افسر کی طرف سے کوشش کی گئی، اس کوشش کو جنگ سٹی کے باشعور غیرت مند جوانوں نے فوری طور پر ناکام بنایا۔ میں ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس افسر کو معطل کیا، اس کے خلاف انکوائری کا حکم دیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، جنگ سٹی کے امن کو تباہ کرنے والے، جنگ صدر کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے والے ان ناپاک افسران کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے؟ یہ کون لوگ ہیں جو سرکاری تنخواہ پر قوم کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ کون افسران ہیں جو سرکاری وسائل کا استعمال کر کے قوم کو تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایس ایچ او کے پاس اس کا علاقہ ہے، ڈی پی او کے پاس اس کا علاقہ ہے، ڈی سی آج ہے کل نہیں ہے۔ ہم جنگ کے رہنے والے ہیں، ہم نے یہاں شرپسندی کو ناکام بنایا، آئندہ بھی ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہاں پہ امن قائم رکھا، آئندہ بھی قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں حضرت مفتی عبد الرحمن مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا اپنی طرف سے، عبدالعلیم حقانی صاحب کی طرف سے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کراچی سے تشریف لائے ہمارے شہید تایا کے بیٹے ہیں اور ان کی قربانی ہم سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے 2 بھائی شہید ہوئے عائشہ کے دوپٹے کے لیے، ان کے والد بھی شہید ہوئے، میرے ابو شہید ہوئے۔ 4 جنازے اٹھانے پر آج بھی عبد الرحمن مدنی، سوشل میڈیا پر تو آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں نا، جو دیکھتے رہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ مجمع میں بڑی تعداد ہے جو ان کے کام سے نام سے واقف ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں ان کو درخواست کروں گا موقع مناسب چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر۔